अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT आप। इंशाल्लाह आज हम MS वर्ल्ड के जो नेक्स्ट टूल हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम MS वर्ल्ड को ओपन करते हैं। जैसे हमने MS वर्ल्ड को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास मेन फेसबुक का स्ट्रक्चर आ गया, सॉरी MS वर्ल्ड का स्ट्रक्चर आ गया। इसमें हमारे पास सबसे पहले होम टैब, फाइल तो हमने कर लिया था, होम में हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम पैराग्राफ ग्रुप और अगले ग्रुप जो हमारे पास आएंगे वो कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती हैं, वो जो आप लोगों ने अक्सर किताबों के स्टार्ट में पहले कुछ बुलेट्स के सैम्बल लगे हुए देखे होंगे, कभी तीर का निशान, डार्ट के निशान, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बुलेट्स कहलाती हैं पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले या कोई लाइन स्टार्ट करने से पहले। तो इसके लिए पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, इसी फार्मूले से आप लोगों ने कुछ लिख लेना है। ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया। अब इसके स्टार्ट में इस जगह पर देखें कोई बुलेट्स हमारे पास नहीं है। मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ मैंने ये तीनों सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आया तो ये हमारे पास, ये देखें जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो साइड पर आप लोग देख सकते हैं कि बुलेट्स का निशान ये आ गया हमारे पास। मैं थोड़ा सा पेज का जूम कर लूँ, ये देखें इनमें से जौन सा भी आपने लगाना है, ये देखें जिस पर मैं क्लिक करूँगा वही बुलेट का निशान आपके पास आता जा रहा है। देखें जौन सा मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब आप जो चीज़ भी लिखोगे, मिसाल के तौर पर ये आपने लिख लिया, इंटर जैसे प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली एक न्यू बुलेट स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपने कुछ लिख लिया, फिर इंटर किया, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होते जाएंगे, स्टार्ट होते होते जाएंगे। मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें, कोई और डिज़ाइन आपको चाहिए, ये देखें बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। अगर ये आपके पास बुलेट्स लगी हुई है, ये बुलेट्स आपके पास लगी हुई है और आप चाहते हैं कि ये बुलेट्स मेरे पास ख़त्म हो जाए, दोबारा आपने यहाँ पर आने और ये नन पे क्लिक करना है। ठीक हो गया, नन पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा, आपके पास बुलेट्स ख़त्म हो जाती हैं, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स। मिसाल के तौर पर इन बुलेट्स में आपको कोई अच्छा नहीं लगता, आप अपनी सी एक डिफ़ाइन बुलेट्स को लगाना चाहती हो, तो इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर सैम्बल पड़े होंगे, सैम्बल पे क्लिक करें। ये आपके पास बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं, नीचे करते हैं, इनमें से जौन सा भी आपको अच्छा लगे आप वो वाला लगा सकते हो। हमें कौन सा लगाते हैं, चलो ये वाला अच्छा लगता है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर अलाइनमेंट पूछता है आपके लेफ़्ट सेंटर राइट, लेफ़्ट में ही रखे हैं आप लोगों ने, और इसको आपने क्या करेंगे, ओके करेंगे तो ये प्रीव्यू में देखें यही बुलेट्स आपके पास आ जाएंगी। इसको ओके करें, ये देखें आपके पास यही बुलेट्स आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन बुलेट्स की जगह अपनी पिक्चर लगानी है, तो डिफाइन न्यू बुलेट पे आएँ और यहाँ पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर पे क्लिक करें, आपके पास पिक्चर कहाँ पर ठहरी हुई है, कंप्यूटर में ठहरी है, इसके ऊपर कंप्यूटर पे क्लिक करें। फेवरेट पिक्चर में तो मेरे पास नहीं है कोई, स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट एक पिक्चर ठहरा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखें प्रीव्यू में ये आ गई, इसको ओके करेंगे, ये देखें आपके पास ये पिक्चर छोटी सी साइज़ में आपके पास पिक्चर नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया, खुद से भी आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हो। चेंज लेवल लिस्ट हमारे पास ठहरा हुआ है, हमारे पास लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में हमारे पास क्या होता है, लिस्ट पहले नंबर पर होती है। अब देखिए फर्स्ट लेवल पे ठहरी हुई है, अब मैं इसको सेकंड लेवल या थर्ड इस पे करता हूँ, ये देखिए आपके पास ये थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेवल होते हैं। देखो मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है ना, ये फर्स्ट लेवल में ठहरा है, मैं इस दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, ये वाला लेवल दे देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा आगे हो गया उससे। ये वाला जो हमारे पास ठहरा हो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं लेवल और दे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ, ये देखें। ठीक हो, इसी तरह आप अपनी हेडिंग वन बाय वन, किसी को ऊपर तो उससे थोड़ा आगे फिर नीचे, मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ, बुलेट्स में हटा देता हूँ, नन पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सेकंड हमारे पास क्या है, नंबरिंग। वहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, बुलेट्स आ जाते थे। इनकी जगह अगर आप चाहते हैं कि नंबरिंग लिखी हुई आ जाए, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, यहाँ पर आएँ,
یہ دیکھیں یہ اسٹائل ٹھہرا ہے، یہ اسٹائل میں بھی لگا سکتے ہو، یہ اسٹائل یہ ٹھہرے ہوئے ہیں رومن نمبرز، یہ اے بی سی بھی ٹھہری ہے، چھوٹی اے بی سی، ٹھیک ہو گیا، یہ سارے ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے، ان میں سے کوئی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں، یہ میں نے یہ والی لگا لی، اب یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے۔ اب میں یہاں پر آتا ہوں، جیسے میں انٹر کروں گا یہ دیکھیں نمبر 4 سٹارٹ ہو جائے گا، جیسے کچھ لکھو گے پھر نمبر 5 سٹارٹ، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سائٹ پہ 1 2 3 یہ خود سے نہیں لکھنے پڑتے، بس آپ نے بلٹ لگا لی، لسٹ لگا لی، آٹومیٹکلی آپ کے کیا ہوتے جاتے ہیں، جو چیز آپ لکھتے جاؤ گے وہ آتی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں ہمارے پاس یہ تو اسٹائل ٹھہرے ہوئے ہیں، چینج لیول لسٹ، چینج لسٹ لیول، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی بالکل سیم پچھلے کی طرح، جیسے میں نے آپ کو بلٹس کے لیول دکھائے ہیں اسی کی طرح آپ ہر ایک پیراگراف سلیکٹ کر کے اس کا لسٹ لیول بھی چینج کر سکتے ہو۔ ڈیفائن نیو نمبر فارمیٹ، اگر کوئی نیو نمبر فارمیٹ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں، کلک کرنے کے بعد یہ نمبر سٹائل ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، الے بے پے بھی ٹھہری ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ بہت سارے سٹائل ہمارے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو، 1 2 3 میں یہ والا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، یہ کر لیا، الائنمنٹ اس کی کیا ہونی چاہیے، سینٹر، اگر یہ دیکھیں سینٹر میں ٹھہرے، اس کو میں لیفٹ پہ ہی کرتا ہوں، یہ لیفٹ میں ہو جائے گا، اور اس کو آپ نے اوکے کر دینا، یہ دیکھیں 1 2 3 یہ رومن آ گئی۔ اسی جگہ اگر آپ الے بے پے بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا، لیول لسٹ بھی ہو گیا، ڈیفائن نمبر، یہ سیٹ نمبر ویلیو، یہ جیسے سیٹ نمبر 1 2 3 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، میں اس کی نمبر ویلیو سیٹ کرتا ہوں یہاں سے، یا 3 سے ہے نا، سیٹ ویلیو، میں اس کو کیا کرتا ہوں، اگلا جو میرے پاس آئے وہ 5 سے سٹارٹ ہو، 5 کر دیتا ہوں، اور سٹارٹ نیو لسٹ بھی جو ہمارے پاس ہو وہ 5 سے ہو، تو اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں، تو یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہو گیا، 5 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، میں انٹر کروں گا وہ 6 ہو جائے گا، میں پھر انٹر کروں گا، جیسے میرے پاس میں نے انٹر کیا تھا وہ 6 ہو گیا، کچھ لکھ لیا، پھر انٹر کیا 7، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح آپ کے پاس سٹارٹ ہوتا جائے گا آگے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے اگلا سٹیپ، سیٹ نمبر ویلیو میں اگر آپ سیٹ نیو لسٹ پہ اگر کنٹینیوس فرام پریویس لسٹ پہ آپ کلک کرو گے تو کنٹینیوس فرام پریویس لسٹ سے کیا ہوتا ہے، جو 5 آپ کے پاس ٹھہرا ہے وہ اوکے کرو گے، اگر اس کے اوپر اوکے کرتے ہو کنٹینیوس فرام پریویس اوکے کرو گے تو وہ 5 کے بعد ہمیشہ پریویس کے بعد 6 ہی آتا ہے نا، ٹھیک ہو گیا، نمبرنگ میں جو پچھلا 5 نمبر ہوگا اس کے آگے جو آئے گا وہ 6 ہی آئے گا، پریویس لسٹ کو ہی دیکھ کر وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہو جائے گا۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ کیا آتا ہے، میں اس کو بھی نن کر دیتا ہوں، ساری کو سلیکٹ کر کے، پھر ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے ملٹی لیول لسٹ، ملٹی لیول لسٹ کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے ایسے کوئی پیراگراف دیکھے ہوں گے جس کی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، مثال کے طور پر کمپیوٹر ہیڈنگ کر لیتے ہیں، پھر اس کی ایک لیول لسٹ ہوتی ہے جو اس سے تھوڑا آگے لسٹ بن جائے، مطلب کمپیوٹر کے آپ نے اس کی 2 سب ہیڈنگ اس کو بتانے کہ کمپیوٹر میں ہمارے پاس کیا ہے، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے، وہ ہمارے پاس سب ہیڈنگ میں ہے، تو وہ ہم کیسے لکھیں گے، مثال کے طور پر یہاں سے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے میں یہاں پر ملٹی لیول لسٹ ہمارے پاس کون سی ہیں، یہ ڈیزائن ٹھہرے ہیں آپ کے پاس، کرنٹ لسٹ جو یوز ہوتی ہے وہ یہاں پر ٹھہری ہوتی ہیں، جو پیچھے ہم نے یوز کی ہوتی ہے کرنٹ لسٹ، یہ ہمارے پاس ڈیزائن ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے جون سے بھی لگانی ہے، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، میں کون سی سلیکٹ کرتا ہوں، یہ والی، ٹھیک ہو گیا، میں نے یہ سلیکٹ کر کے دیکھے 1 لکھا ہوا آ گیا، میں کمپیوٹر لکھ لیتا ہوں، کمپیوٹر میں نے لکھ لیا، اب میں جیسے انٹر کروں گا یہ میرے پاس نمبر 2 آ جائے گا، لیکن میں نے تو اس کو کیا کرنا ہے، ملٹی لیول لسٹ میں لکھنا ہے کہ مجھے کمپیوٹر کی سب ہیڈنگ بتانی ہے، تو میں کیا پریس کروں گا، ٹیب کا بٹن، کی بورڈ میں ٹیب کا بٹن TAB جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیپس لاک کے اوپر آتا ہے، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو پریس کرنا ہے، جیسے میں اس کو پریس کروں گا یہ دیکھیں یہ ایک سٹیپ آگے چلا جاتا ہے، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ کمپیوٹر ٹھہرا ہے، یہ کمپیوٹر کے ٹاپک کے بعد ہمارے پاس نمبر 2 ہیڈنگ نہیں ہے، ابھی کمپیوٹر کی ہیڈنگ ہی چل رہی ہے، اس کی ہمارے پاس برانچز ہیں، میں اس میں کیا لکھتا ہوں، ہارڈ ویئر، انٹر کروں گا تو یہ B ہو جائے گا، سافٹ ویئر، اب میں انٹر کروں گا تو میرے پاس C آئے گا، لیکن میں C پر نہیں جانا چاہتا، میں کیا چاہتا ہوں کہ اب مجھے نمبر 2 نمبر کی ہیڈنگ میں نے سٹارٹ کرانی، تو میں دوبارہ انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں نمبر 2 آ جائے گا میرے پاس، لیکن پھر مجھے یاد ہے کہ ہارڈ ویئر میں بھی میں نے ایک ہیڈنگ دینی ہے کہ ہارڈ ویئر میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آتی ہیں، میں یہاں پر کلک کروں گا، کلک کرنے کے بعد میں کیا کروں گا، انٹر پریس کروں گا تو میرے پاس B آئے گا، لیکن مجھے B میں تو نہیں چاہیے، میں نے اس کی بھی ایک لیول لسٹ بنانی ہے، تو میں کیا کروں گا، پھر ٹیب پر کلک کروں گا، یہ جیسے میں نے ٹیب پر کلک کیا تو ہارڈ ویئر میں میرے پاس کیا آ جاتا ہے، ماؤس لکھ لیتا ہوں، انٹر کروں گا، کی بورڈ لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہو، ہیڈنگ کے اندر
मल्टी लेवल लिस्टें बना सकती हो कि ये हमारे पास कंप्यूटर का टॉपिक है, कंप्यूटर के टॉपिक में हमारे पास उसकी सब हेडिंग हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, फिर हार्डवेयर को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक हो गया, ये आपके पास इस तरह आप लोगों ने मल्टी लेवल लिस्ट वगैरह बनानी है। इसके अलावा चेंज लिस्ट लेवल डिफाइन, ये जो हमारे पास पीछे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर हमारे पास था चेंज लिस्ट लेवल, ये बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाले की तरह ही है। उसके बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये मुझे नन पे कर देता हूँ, इस सारे को सेलेक्ट किया, नन पे कर देते हैं, तो बैक स्पेस से क्लियर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। ठीक हो गया। तो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास जो रूलर ठहरा हुआ है, इस रूलर की मदद से हम क्या करते हैं, इंडेंट को डिक्रीज, मैं पेज की साइज़ कम कर लेता हूँ। ये रूलर जिस जगह पे ठहरा होता है, ये इंडेंट, ये लेफ्ट इंडेंट है, और ये हमारे पास क्या है, राइट इंडेंट है। ठीक हो गया। अगर आप इस लेफ्ट और राइट को क्या करते हो, डिक्रीज या इंक्रीज करते हो, तो आपकी राइटिंग ये जहाँ पर ये ठहरा होगा और यहाँ पर जहाँ पर ख़त्म होगा, आपकी जो राइटिंग है वहाँ पर ही ख़त्म होगी, उससे आगे नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इंटर से नीचे आता हूँ, मेरे यहाँ पर कर्सर आ गया इंदर्शन पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज़ करता हूँ। डिक्रीज़ कर दो, ये एक स्टेप पीछे चला गया, हमारी राइटिंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं इसको दूसरा डिक्रीज़ करता हूँ, बस ये आखिर पे ठहरा है यहाँ पर, इससे आगे डिक्रीज़ नहीं होता। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखें मैं इंक्रीज़ करता आ रहा हूँ, ये देखें मैंने इसको इतना इंक्रीज़ कर दिया। और इस तरफ से मैं इसको क्या करूँगा, डिक्रीज़ करता हूँ। इसको मैं ले आता हूँ इस जगह के ऊपर। अब आप देखना, मैं जो चीज़ भी लिखूंगा वो यहाँ से स्टार्ट होगी और इसी के यहाँ पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इससे आगे वो क्या होगी, नहीं जाएगी। देखें मैं ये एच पे प्रेस किया रखता हूँ, ये देखें ठीक हो गया। ये देखें क्लियर हो गया इंडेंट का क्या काम है। ये जिस इंडेंट को आप यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को आप एक जगह पर सेट कर लोगे, तो आपकी जो राइटिंग होगी उसी के अंदर ही लिखी जाएगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। क्लियर हो गया आपको। इनको दोबारा अपनी जगह पर ले आए, तो यहाँ से पकड़ कर भी आप लोग ले जा सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ से भी आप लोग पीछे ले जा सकते हो। ये देखो अब मेरी राइटिंग वहाँ पर जा रही है पीछे, ये यहाँ पर ले आता हूँ, और इस साइड वाले को मैं, ये इस साइड वाले को ऐसे पकड़ कर ही आप इससे इस तरफ ले आए। अब आपकी राइटिंग जो है पूरे पेज पर आएगी जहाँ पर आप चाहते हैं। आप देखो मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट होगी और इस जगह पर आकर इस लाइन पर यहाँ पर ख़त्म होगी। इंडेंट हो गया, ठीक हो गया, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसके बाद हमारे पास क्या है, लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन एंड राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। अब जो हमारे पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ठहरा होता है किस पर, ये देखें पीछे शेडो सा आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पास लेफ़्ट टू राइट में ही हमारे पास क्या होता है, एम एस वर्ड। हम क्योंकि लेफ़्ट से राइट से लिखते हैं ना, ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखें मैं कुछ लिखता हूँ, नवीद खान, ये मैंने लिख लिया। तो अब देखिए ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट से ही लिखा स्टार्ट हो रही है। अगर अब मैं इसको इस साइड वाले को राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट कर लूँ, तो आप लोग फिर लिखने को स्टाइल को देखना, मैं इंटर करता हूँ, इंटर करने के बाद मैं इस तरफ वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा इंसर्शन पॉइंट इधर आ गया। अब मैं लिखता हूँ, ये देखें मेरी लिखाई इस तरफ से स्टार्ट हो रही है। ओके हो गया, क्लियर हो गया, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट का क्या मतलब है। इसके बाद फिर हमारे पास मैं क्या आता हूँ, ये नीचे हमारे पास क्या आ जाते हैं, अलाइनमेंट आ जाती हैं। ठीक हो गया, अलाइनमेंट के हमारे पास शॉर्टकट की भी हैं, जब आप इसको प्रेस करते हो। अलाइन लेफ्ट की हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, और हमारे पास क्या है, सेंटर की है कंट्रोल प्लस ई, और हमारे पास राइट की है कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे है हमारे पास। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट को। जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास अलाइनमेंट कहाँ पर ठहरी होती है, लेफ़्ट टू राइट है, हमारे पास अलाइनमेंट लेफ़्ट की तरफ ठहरा होता है। अगर मैं इसको सेंटर कर लूँ तो ये आपका टेक्स्ट जो होता है ये सेंटर में ही आ जाता है। ये देखें आपका टेक्स्ट सारा सेंटर में ज़्यादा आ गया। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, राइट टू लेफ़्ट करता, राइट करता हूँ, तो ये देखें ठीक हो। इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होगा, अगर आपका टेक्स्ट इस तरफ आप सेलेक्ट करोगे, तो आपका टेक्स्ट इस तरफ से क्या होगा, सेम आ रहा होता है, और इस तरफ से ये तो हमारे पास एक लाइन जो हमारे पास लिखी हुई है, ये थोड़ी हमने आगे ही लिखी थी। इसको मैं बैक स्पेस कर देता हूँ। अब इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ,
اگر یہ لیفٹ یہاں پر کلک ہوگا تو یہ دیکھیں اس نے آپ کے ٹیکسٹ پیراگراف کو جسٹیفائی کر دی. یہ لائن بالکل سیدھی آ رہی ہے اور اس طرف سے آپ کا ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے آگے پیچھے ہوتا ہے. اگر میں اس کو سینٹر میں کر دیتا ہوں تو یہ آپ کا ٹیکسٹ دیکھیں سینٹر میں آ جاتا ہے آپ کے پاس. اگر اس طرف کرتا ہوں الائنمنٹ رائٹ کی طرف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں الائنمنٹ رائٹ آپ کی طرف کیا ہو جاتی ہے بالکل سیدھی آ جاتی ہے اور اس طرف آپ کا ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے جسٹیفائی. جسٹیفائی پہ کلک کرتا ہوں تو بالکل کیا کرتا ہے جسٹیفائی پر جیسے کلک کریں گے ایک جسٹیفائی، جسٹیفائی لو، جسٹیفائی میڈیم، جسٹیفائی ہائی. میں اس کو کہتا ہوں کہ ہائی جسٹیفائی کرو. ہائی پہ وہ کیا کرتا ہے آپ کے پورے ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کر دے، اس طرف سے بھی برابر کر دیتے ہیں اور اس طرف سے بھی آپ کے پورا ٹیکسٹ کو کیا کر دیتے ہیں برابر کر دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک گیا. اگر میں لو پہ کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا لو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اپنی مرضی سے جب سارے آپشنوں کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، اس کو میں کیا کرتا ہوں جسٹیفائی پر ہی کلک کرتا ہوں. پھر ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آتا ہے لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ. لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ ہمارے پاس کیا چیز ہے، آپ کے جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں ان لائنوں کے درمیان جو سپیس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ آپ یہاں پر میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہ 1.0 پہ دیکھیں آپ کے یہ جو لائننگ ہے ان کے درمیان سپیس دیکھیں تھوڑا سا ہو گیا. 1.15 پہ اتنا ہو جاتا ہے، 1.5 پہ اتنا زیادہ، 2.0، 2.5، 3.0. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس لائنوں کے آپشن ٹھہرے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی لائنوں کے درمیان آپ کو کتنا سپیس چاہیے. یہ سارے آپشن آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. پھر ہمارے پاس آتا ہے لائن سپیس آپشن. لائن سپیس آپشن پر اگر آپ جب کلک کرو گے، میں نے اس پر کلک کیا تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ پریویو دکھ رہا ہے آپ کے ٹیکسٹ کا. پریویو میں آپ کے پاس الائنمنٹ کیا ہو وہ الائنمنٹ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لیں، جسٹیفائڈ ہو، رائٹ ہو، سینٹر ہو. آؤٹ لائن باڈی ٹیکسٹ کیا ہو، باڈی ٹیکسٹ ہمارے پاس لیول 1 پہ نہ جانے، باڈی ٹیکسٹ لینے دیا کریں. ڈائریکشن رائٹ ٹو لیفٹ ہو یا لیفٹ ٹو رائٹ ہمارے پاس ٹھیک ہوتی ہے. آپ کو انڈینٹیشن ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ بیفور ٹیکسٹ کتنی ہونی چاہیے. یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر آگے پیچھے کروں گا، آپ اپنے ٹیکسٹ کو دیکھنا. یہ دیکھیں آپ کو ٹیکسٹ اس طرف اتنا زیادہ جاتا ہے، اگر اس پر کلک کرو گے اس طرف آتا جائے گا. آفٹر ٹیکسٹ یہ دیکھیں، آفٹر ٹیکسٹ آپ کے پاس یہاں پہ جو ٹیکسٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے اس جگہ کو دیکھیں، یہ جگہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. یہاں سے کروں گا تو وہ پھر سے پیچھے سیٹ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہمارے پاس نان ٹھہرا ہوا ہے فرسٹ لائن. اگر آپ چاہتے ہو کہ صرف فرسٹ لائن جو ہمارے پاس فرسٹ لائن کے اوپر یہ ایکشن ہو تو آپ فرسٹ لائن کو سلیکٹ کر لیں. فرسٹ لائن کو میں نے سلیکٹ کر لی. اب آپ دیکھنا آپ کی کیا ہوگا، فرسٹ لائن کو یہ کیا کرتا ہے کم زیادہ کرتا ہے. لیکن اچھا فرسٹ لائن پر یہ یہاں پر نہیں کرے گا. فرسٹ لائن کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو فرسٹ لائن کو آپ یہاں سے کام کرتے ہیں. یہ دیکھو اوپر دیکھیں آپ کے ٹیکسٹ کے فرسٹ لائن جو ہے اس پہ زیادہ کام ورک ہو رہا ہے. یہ دیکھیں میں اس کو پیچھے کرتا ہوں، پہلے میں ان دونوں کو 0 کر لیتا ہوں. یہ 0 پہ ہو گئی. اس کو فرسٹ لائن کر دیا. اب دیکھیں یہ دیکھیں صرف فرسٹ لائن پہ اوپر ہی وہ کیا کر رہا ہے کام کر رہا ہے. اس سے کام کرتے جاؤ گے تو وہ کام ہوتا جائے گا، دوبارہ پیچھے آتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے پاس مرر انڈنٹ ٹھہرا ہوا ہے. مرر انڈنٹ پر سلیکٹ کرو گے تو یہ ان سائڈ اس پر میں کلک ہٹاتا ہوں. یہ دیکھیں بیفور ٹیکسٹ اور آفٹر ٹیکسٹ آ جاتا ہے. اگر مرر انڈنٹ پہ کلک کرو گے تو یہ دیکھیں پورا ٹیکسٹ آپ کو آگے پیچھے ہو رہا ہے. اگر یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. یہ اپنے ٹیکسٹ کو آپ مختلف ڈائریکشن میں رکھ سکتے ہو. پھر سپیسنگ ہمارے پاس ہے بیفور ہے آفٹر ہے. ٹھیک ہو گیا. بیفور میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس سپیسنگ کتنی ہو رہی ہے. بیفور کا مطلب یہ ہے کہ پیراگراف، یہ جو آپ کا پیراگراف لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کتنی سپیسنگ ہونی چاہیے. بھائی آپ کے ہر پیراگراف کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کتنی سپیسنگ ہونی چاہیے. وہ اب میں اس کو کم کرتا ہوں. یہ دوبارہ دیکھیں ان کے درمیان سپیس ختم ہو رہا ہے، آٹو پہ آ گیا. آفٹر پہ کرتا ہوں کہ پیراگراف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کتنی سپیسنگ آنی چاہیے. یہ دیکھیں یہ جگہ دیکھیے زیادہ سپیس ہوتا جا رہا ہے. اس کو میں پھر کم کرتا ہوں، وہ دوبارہ اس کے درمیان میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لائن سپیسنگ ہمارے پاس سنگل، ملٹیپل، ایٹ لیسٹ ڈبل، کتنی سنگل پہ ہونی پائے 1.5. ڈبل پہ میں اگر ڈبل پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح لائن ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ لوگ کر سکتے. یہ ساری سیٹنگ اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو کریں، اگر نہیں کرنی تو آپ لوگ سمپل اس کو کیا کرتے سیٹ ایز ڈیفالٹ پر اگر آپ لوگ کلک کرو گے تو سیٹ ایز ڈیفالٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ یہی سیٹنگ آپ کے پاس آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گی آپ کے ہر کام کے اوپر. اگر آپ لوگوں نے سیٹ ایز ڈیفالٹ نہیں کرنا، صرف اسی پیراگراف پر کرنا ہے تو اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے. ٹھیک ہوگا. اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیٹنگ لگ گئی آپ کے پاس. پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے، نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس شیڈنگ. میں اس کو Ctrl+Z کر لیتا ہوں کہ میرے پاس وہ پہلے والی سیٹنگ ہی صحیح ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے شیڈنگ. اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، آپ نے جس جگہ پر شیڈ لگانا ہوتا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو شیڈنگ آپ نے دینی ہے اس کو ٹیکسٹ کو آپ سلیکٹ کرو گے. یہاں پر آؤ گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بہت سارے کلر ٹھہرے ہوئے ہیں. جون سا شیڈ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے وہی شیڈ آپ لوگ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہو گیا. نو کلر پہ اگر کلک کرو گے، اگر کوئی پہلے سے شیڈ لگا ہوا ہے تو نو کلر سے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا.
اگر اس میں ان کلروں میں بھی آپ کو خوش نہیں آتا، آپ مور کلر پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ دیکھیں بہت سارے کلر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہاں میں اپنا کرسر جس جگہ پر لے جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں اپنا آپ کا وہ شروع ٹیکسٹ کلر آپ کا چینج ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ بھی آپ کے پاس کم ہے تو کسٹم کے اوپر کلک کریں. کسٹم میں آپ خود سے جون سا بھی کلر ہمارے پاس بنتا ہے ریڈ گرین بلو سے بنتے ہیں، RGB سے بنتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں میں اس کو یہاں پر لے آ رہا ہوں، یہاں پر ہمارے پاس RGB دیکھیں آپ لوگوں کے پاس. یہ ایڈوانس لیول میں جب کوئی کلر بنانا ہوتا ہے تو آپ اپنے RGB کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس طرف دیکھیں یہ کلر RGB زیادہ کم بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہوگی آپ لوگوں کو جتنی چاہیے اب اس کو سلیکٹ کر لو. یہ والا مجھے کلر چاہیے، میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ میرے پاس یہ کلر سلیکٹ ہو گیا. اوکے ہو گیا. اگر یہ مجھے نہیں چاہیے تو میں نو کلر پہ سلیکٹ کروں گا، وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، اوپر آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے سارٹ. سارٹنگ میں ہمارے پاس کیا ہوگا، اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ آرڈر. آپ اپنے ٹیکسٹ کو اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ میں کرنا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں گا، انٹر کرتا ہوں. اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ میں پہلے کیا لکھ لیتا ہوں، 1 لکھ لیتا ہوں، انٹر. 3 لکھ لیتا ہوں، انٹر. 2 لکھ لیتا ہوں، انٹر. 5 لکھ لیتا ہوں، انٹر. 4 لکھ لیتا ہوں. اب اپنے ٹیکسٹ کو اسینڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، آپ کا ٹیکسٹ چھوٹے سے بڑی ویلیو کی طرف جائے. مثال کے طور پر چھوٹی ویلیو 1 2 3 4 5 کی طرف جائے. اور ڈیسینڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ میتھ میں ہم نے پڑھے تھے چھوٹے جب چھوٹی کلاسوں میں 7th 8th میں بھی اسینڈنگ ڈیسینڈنگ کے ٹاپک آئے ہوتے ہیں. ڈیسینڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے سے چھوٹے کی، بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کی طرف ہو. مثال کے طور پر 5 4 3 2 1. اگر آپ کے پاس ایسے بہت سارا ٹیکسٹ آ جائے، آپ اس پہ اسینڈنگ اور ڈیسینڈنگ لگانا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو گے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹیکسٹ کو میں نے سلیکٹ کر لیا. میں یہاں پر سارٹنگ پہ کلک کروں گا. آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے، یہ نمبر ہے، ٹیکسٹ ہے یا ڈیٹ ہے. اگر آپ نے ٹیکسٹ پہ اوپر لگانا ہے مطلب ABC آپ کے پاس ہو تو آپ ٹیکسٹ سلیکٹ کرو گے کہ آپ نے سینڈنگ ABC کی کرنی ہے. مطلب چھوٹی فرسٹ ABC سے آئے یا ZYX اس طرح آئے، ڈیسینڈنگ میں آئے تو آپ لوگوں نے یہاں پر پھر ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے. اگر ڈیٹ وائز آپ نے سینڈنگ ڈیسینڈنگ کرنی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹ وغیرہ ہیں تو آپ ڈیٹ کو سلیکٹ کرو گے. تو یہاں پر تو ہمارے پاس کیا ہے، نمبر لکھے ہیں تو میں کیا کروں گا، نمبر کو سلیکٹ کروں گا. اگر آپ نے سینڈنگ میں کرنا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں 1 3 2 5 4 ہے. میں سینڈنگ پر اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 ہو گیا. اگر میں اس کو ڈیسینڈنگ میں کلک کرتا ہوں، یہاں پر کلک کرتا ہوں، ڈیسینڈنگ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہو گیا، 5 4 3 2 1. ٹھیک ہو گیا. سینڈنگ ڈیسینڈنگ کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد یہ آپشن ہمارے پاس آتا ہے. اس آپشن میں ہمارے پاس کیا ہے، اس آپشن میں ہمارے پاس شو اینڈ ہائڈ. شو اینڈ ہائڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو ٹیکسٹ ہے نا، یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے، اس پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کہاں پر سپیس دی ہوئی ہے ٹیکسٹ کے اندر. مطلب یہاں پر ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ ہمارے ٹیکسٹ کے اندر، میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں. اب یہ میرے ٹیکسٹ کے اندر مجھے سپیس نظر تو آ رہی ہے، لیکن کسی ایسی چیز کو ہم نے ہڈن چیزوں کو جہاں پر ہم نے سپیس پریس کیا ہو وہ چیزیں دیکھنے کے لیے، یا انٹر پریس کیا ہو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر کلک کریں گے. وہ کیا کہتا ہے، شو پیراگراف مارکس اینڈ ادر ہڈن فارمیٹنگ سیمبل. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہمارے پاس پیراگراف مارک ہو یا ہڈن فارمیٹنگ سیمبل ہو، ان کو شو کرنا ہو تو آپ اس کے اوپر کیا کرو گے، کلک کرو گے. اب میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں، یہ مجھے جہاں جہاں پر میں نے اسپیس پریس کیا ہے وہاں پر میرے پاس کیا آ رہے ہیں، ڈاٹ آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ڈاٹ آپ کے پاس، دیکھیں ہر ورڈ ختم ہوتے تو ہم کیا دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں. اور جہاں پر میں نے انٹر پریس کیا ہے تو اس جگہ پر دیکھیں آپ کے پاس یہ والا پیراگراف مارکس آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ انٹر کے لیے شو ہو رہا ہے اور یہ آپ کے پاس ڈاٹ کے لیے شو ہو رہا ہے. اس کو اوپر دوبارہ کلک کرو گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اچھا پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے، شیڈنگ ہو گیا. یہ لاسٹ آپشن ہمارے پاس آتا ہے بارڈر. اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو کیا دینا ہے، بارڈر دینا ہے. بارڈر آپ کیسے دو گے اپنے ٹیکسٹ کو، میں زوم تھوڑا کم کر لیتا ہوں. آپ نے بارڈر دینا ہے. مثال کے طور پر میں اس ٹیکسٹ کو کیا کر لیتا ہوں، سلیکٹ کر لیتا ہوں. سارے ٹیکسٹ کو میں نے کیا کر لیا، سلیکٹ کر لیا. سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. باٹم بارڈر کیا مطلب ہے، صرف آپ کی باٹم، جس پیراگراف کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کی باٹم کے اوپر ایک لائن آ جائے. ٹاپ کا مطلب ہے صرف ٹاپ پر آ جائے. لیفٹ کا مطلب ہے دیکھیں صرف لیفٹ سائڈ پہ آ گئی. رائٹ کا مطلب ہے صرف رائٹ سائڈ پہ آ گئی. نو بارڈر کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس بارڈر کوئی لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے نو بارڈر پہ کلک کرو گے تو وہ بارڈر ختم ہو جائے گا. آل بارڈر کا مطلب ہے یہ دیکھیں آپ کے کیا ہو گیا، چاروں طرف بارڈر آ گیا. ٹھیک ہو گیا.
آؤٹ سائڈ بارڈر کا مطلب ہے، پہلے آل بارڈر کا مطلب دیکھیں اس کے درمیان میں بھی ایک لائن آ رہی ہے، جہاں پر ہمارے پاس پیراگراف ختم ہوتا ہے نا، یہاں پر اس کے درمیان بھی لائن آ رہی ہے آل بارڈر میں۔ اگر آؤٹ سائڈ بارڈر پر کلک کرو گے تو یہ صرف آؤٹ سائڈ، آپ نے جو ٹیکسٹ سلیکٹ کیا ہے اس کے آؤٹ سائڈ پر سارا بارڈر آئے گا۔ ان سائڈ بارڈر کلک کرتے ہو تو یہ صرف آپ کے دو پیراگراف کے درمیان جو لائن ہے وہ اس میں ایک لائن ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ان سائڈ ہریزنٹل بارڈر، ان سائڈ ہریزنٹل بارڈر بھی ان سائڈ کے اندر ہریزنٹلی ایک ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے، سیم ٹو سیم ان سائڈ بارڈر کی طرح ہی آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان سائڈ ورٹیکل بارڈر پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ورٹیکل بارڈر پر یہ اپلائی ابھی فی الحال نہیں ہو رہا، یہ ہمارے پاس کوئی اور بارڈر آئے گا تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو آل بارڈر پہ ہی کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس ہاریزنٹل لائن، ہاریزنٹل لائن اگر میں اس کو کیا کرتا ہوں، وہ ہاریزنٹل لائن بھی ہمارے پاس کیا آتی ہے، سیم ٹو سیم ان سائڈ بارڈر کی طرح ہے کہ میں اس کو نو بارڈر کر دیتا ہوں۔ نو بارڈر کرنے کے بعد یہاں پر ہاریزنٹل لائن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے ہمارے پاس کیا سمپلی ایک ہمارے پاس ہاریزنٹل لائن لگا دیا گا۔ کسی جگہ پر آپ لوگوں کو ایک ہاریزنٹل لائن چاہیے تو آپ لوگ ایک ہاریزنٹل لائن بھی لگا سکتے ہو۔ میں اس کو کنٹرول پلس زیڈ سے انڈو کرتا ہوں۔ پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے، ڈرا ٹیبل، ٹھیک ہو گیا۔ ڈیزائن یور اون ٹیبل بائی ڈرائیونگ ٹو سیل، یہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے ٹیبل ڈرا کرنا ہے تو اس کے اوپر کلک کرنے، کلک کرنے کے بعد آپ ٹیبل کیسے ڈرا کر سکتے ہو، یہ میں نے یہ اس طرح پینسل آ جائے گی، اس کو چھوڑ دے گی، یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹیبل آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس کے اوپر آپ کلک کر دو، یہ دیکھو اس کے بعد آپ کے پاس ٹیبل آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ڈیزائن جب بھی ہم ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیزائن اور لے آؤٹ کا آپشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈیزائن ٹیب اور لے آؤٹ ٹیب ہمارے پاس ایک اضافی آ جاتی ہے۔ یہ جب انسرٹ میں ہم آئیں گے اور ٹیبل کے آپشن کو پڑھیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ڈیزائن اور لے آؤٹ سارا سٹیپ بائی سٹیپ کلیئر کرواؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ میں کنٹرول پلس زیڈ سے انڈو کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈرا ٹیبل کے بعد ویو گریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے گریڈ لائن دیکھنی ہے، اس کے پیچھے کرنی ہوتی ہیں تو یہ یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کرے گا۔ گریڈ لائن ہمارے پاس یہاں پر اگر ویو پہ میں آ جاؤں، ویو پہ ہمارے پاس گریڈ لائن یہاں پر دیکھیں، میں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے ٹیکسٹ کے پیچھے گریڈ لائن آ جاتے ہیں۔ یہ جب ہم بچپن میں پیراگراف وغیرہ گراف وغیرہ بناتے تھے وہاں پر ہمیں ضرورت آتا تھا، یہ ہم نے نہیں چاہیے تو اس کو میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہٹ جائیں گی۔ پھر میں ہوم پہ آ جاتا ہوں، ہوم پر آنے کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں بارڈر اینڈ شیڈنگ۔ بارڈر اینڈ شیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس بارڈر ہے۔ اگر آپ نے اس ٹیکسٹ کے چاروں طرف کوئی بارڈر لگانا ہے وہاں پر تو ہم بارڈر لگا سکتے ہیں، یہاں پر بارڈر میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو، کوئی فارمیٹنگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہو، کوئی لائن وغیرہ سلیکٹ کر سکتے ہو، آپ کا جو بارڈر ہو کس فارمیٹ میں لائن اس کے، میں یہ والا فارمیٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے ٹیکسٹ کے چاروں طرف یہ والا بارڈر آ جائے گا۔ یہ پریویو آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ آٹومیٹک پہ کیا ہوتا ہے، کلر میں اسے کون سا دینا چاہتا ہوں، یہ ریڈ کلر کا کلر دینا چاہتا ہوں۔ جو لین کی ویڈتھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، ویڈتھ ہمارے پاس ٹھہری ہوئی ہے، میں اس کو 4 دے دیتا ہوں، یہی والی ویڈتھ ہونی چاہیے۔ یہ سارے میں کر کے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس سائڈ پہ بارڈر نہ ہو، اس تینوں سائڈ پر ہو، اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو وہ دیکھیں اس طرف سے ہٹ جائے گا، اس تینوں سائڈوں پر بارڈر لگے گا۔ اگر اس سائڈ پہ بھی نہ ہو، اس کے اوپر کلک کر دیں ہٹ جائے گا، صرف دونوں سائڈوں پر آئے گا۔ چاروں طرف پر چاہتے ہیں تو یہ چاروں طرف پر کلک کر لیں اور یہاں اپلائی ٹو پیراگراف ہے یا ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نے سمپل ٹیکسٹ پر اپلائی کرنا ہے چھوٹے سے ٹیکسٹ کے اوپر، اس کے اوپر لگ سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس پیراگراف ہے، ایک لائن پہ آپ نے لگانا اس پہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس پیراگراف ہے تو ہم پیراگراف کو ہی سلیکٹ کریں گے اور اوکے کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے جو پیراگراف ہے اس کے اوپر آپ کا کیا لگ گیا، بارڈر لگ گیا۔ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، کنٹرول پلس زیڈ سے انڈو کر لیتا ہوں، دوبارہ یہاں پر آتا ہوں، بارڈر اینڈ شیڈنگ پہ اوپر میں کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد یہ بارڈر جو تھا ہمارے پاس پیراگراف کا بارڈر تھا۔ پھر ہمارے پاس یہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، پیج بارڈر۔ آپ اپنے پیج کی چاروں طرف بارڈر لگانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی سٹائل آپ کو چاہیے تو یہ ہمارے پاس سٹائل ٹھہرے ہوئے ہیں پیج پر، اگر آپ لوگوں نے لگانا اس کے اوپر کلک کریں، یہ مجھے لائنیں چاہیے پیج کی چاروں طرف۔ کلر اس کا کون سا ہونا چاہیے، ریڈ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ چوڑائی اس کی کتنی ہونی چاہیے، وڈتھ بس یہی 4، ٹھیک ہے۔ اور اس پر آپ نے اگر یہ بھی سیم ٹو سیم بارڈر آپ نے پیج کے کتنے چاروں طرف لگانا ہے، چاروں طرف رہنے دیں، اگر کوئی سائڈ سے ہٹانا ہے تو اسے ہٹا بھی سکتے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ اپلائی ٹو وول ڈاکومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ 10 پیج ہیں تو یہ 10 پیجوں کے اوپر ہی سیم ٹو سیم آپ کے پاس یہی بارڈر لگ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ دس سیکشن کا مطلب ہے کہ اونلی دس سیکشن، اس کے اوپر جو سیکشن ہمارے پاس ٹھہرا ہو، یہ پیراگراف جو لکھا ہوا ہے اس پیراگراف پر آپ نے لگانا ہے تو صرف دس سیکشن پہ سلیکٹ کر کے اوکے کرو گے، صرف دس سیکشن پہ ہی لگے گا، اس پیراگراف پر ہی لگے گا۔ پھر دس سیکشن فرسٹ پیج اونلی، ٹھیک ہو گیا۔ فرسٹ پیج پر اگر آپ نے لگانا ہے تو یہ پیج بارڈر ہمارے پاس جو ٹھہرا ہوا ہے، یہ اصل میں جو سیکشن ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ پیج بریک میں لگتے ہیں۔ جب ہم آگے نیکسٹ ٹاپک انسرٹ میں یا لے آؤٹ میں آئیں گے نا، وہاں پر پیج بریک پڑھیں گے، وہاں پر میں آپ لوگوں کو سیکشن بتاؤں گا اس کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ کہ سیکشن ہمارے پاس کیا کام کرتے ہیں۔ اگر سیکشن میں آپ لوگوں نے لگانا ہوگا تو وہ جب آپ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر آپ سیکشن پہ بھی لگا سکو گے۔
दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यहाँ पर कहते हैं दिस सेक्शन फर्स्ट, ये जो हमारे पास पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज है, इसमें सिर्फ फर्स्ट पेज पर अगर आपने लगाना है और बाकी पेज आप चाहते हैं कि उनके ऊपर ना लगे तो इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर ओके करना होगा, सिर्फ फर्स्ट पेज पे लगेगा और पेजों पे नहीं लगेगा। दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट पेज के ऊपर ना लगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर और बाकी सारे पेजों के ऊपर लगे तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक हो गया। तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इसको ओके करता हूँ तो ये देखें आपके पेज के चारों तरफ वर्ड डॉक्यूमेंट जितने पास आपके पास डॉक्यूमेंट के सारों के तो चारों तरफ क्या लग जाता है, पैराग्राफ लग जाते हैं, बॉर्डर लग जाते हैं। अगर आपने ये लाइनें नहीं लगानी, आपको कुछ और चाहिए तो ये पेज बॉर्डर पे आए, एक हमारे पास ये आर्ट का बटन ठहरा हुआ है, आर्ट में हमारे पास ये बहुत सारे डिज़ाइन ठहरे हुए हैं। आप चाहते हैं कि बॉर्डर में हमारे पास ये सारे डिज़ाइन जो ठहरे इनमें से कोई डिज़ाइन लगा ले, तो मैं कौन सा डिज़ाइन लगा लेता हूँ, यहाँ से एक डिज़ाइन हम चूज़ कर लेते हैं, ये वाला। ये पता नहीं मन किया है कि डाग है कुछ है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये देखें ठीक हो गया। ये आपके चारों तरफ क्या लग गया, ये आपके पेज बॉर्डर में लग गया। ठीक है, इसी तरह आप मर्ज़ी से जो आप लोगों का दिल करे वही आप लोग लगा सकते हो। ठीक हो गया। बॉर्डर एंड शेडिंग पे आ जाते हैं, पेज बॉर्डर हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट शेडिंग आता है। शेडिंग में आपने कोई कलर देना हो, जौन से मर्ज़ी का आपका कलर हो, कौन सा कलर चाहिए, ये वाला चाहिए। ठीक हो गया। स्टाइल आपके पास सॉलिड कितनी परसेंट वो होना चाहिए, तो मैं इसको सॉलिड 100% करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। क्लियर पे करना चाहते हैं, क्लियर भी है आपके पास इस तरह हो जाएगा। सॉलिड का अगर आप क्लिक करेंगे इस तरफ हो जाएगा। 5% पे इस तरह हो जाते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको क्लियर पे ही रखता हूँ और इसको आपने किस पर पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर, पैराग्राफ पर ओके कर देने। ठीक हो गया। ये जो आपके पास टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ था उसके पीछे क्या हो जाती है, शेडिंग आ जाती है। वो शेडिंग हम लोगों ने यहाँ पर भी, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर भी आप लोग कहाँ पर थी, हाँ इस तरफ, इस जगह से भी आप लोग शेडिंग अपनी लगा सकते हो। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ठीक हो गया। यहाँ से भी आप लोग अपनी शेडिंग लगा सकते हो और वहाँ से भी। ठीक हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी ये दो टूल हमारे पास रहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले दो को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।